السلام علیکم، میرا نام سمیرہ بٹی ہے، میں ماہر نفسیات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ہم جیسے کہ پہلے جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں اس میں ہم موسٹلی مینٹل ہیلتھ ایشوز اور ڈرگ ایڈکشن پہ بات کرتے ہیں، اور آج کا پوڈ کاسٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور ہماری جو ہے انشاءاللہ بہت ہیلدی ڈسکشن ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہیں کفایت صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ ہیں اور یہ CEO ہیں دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائکیٹرک سینٹر کے۔ السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ اس ٹاپک پہ جو بات کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بہت مفید انفارمیشنز جو ہے نا وہ ملتی رہے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو آج کے پوڈ کاسٹ میں کیا مفید ٹپس، کیا مفید مشورے جو ان کے والدین کے لیے یا ان کے مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے نا ہم مشورے دے سکتے ہیں۔ اچھا، میں شروعات کرنا چاہوں گی ایک بہت ہی اہم کویسچن سے، جو کہ بہت سارے پیرنٹس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر جو ہے کوئی بچہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کیسے اس چیز سے نکل سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ خود سے کوشش کرے اور وہ اس لت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے؟ کچھ مزید آپ ٹپس بتانا چاہیں گے ہمیں؟ دیکھیے، پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو کہ منشیات ہے، جو ڈرگز ہے، وہ دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس سے ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ٹپس دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص نشے کی لت میں مبتلا ہے یا اس کے ارد گرد کوئی بھی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی ماہر نفسیات سے یا کسی ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی قسم کے نشے میں ایڈکٹ ہو گئے ہیں یا آپ اس کے یوزر ہے، پہلے میں بات کروں گا اگر آپ یوزر ہے اور آپ کو دوستوں نے یا سوسائٹی نے اس کو انگیج کر دیا آپ کو ڈرگز میں، اور آپ کبھی کبھار ڈرگز لیتے ہیں یا کوئی بھی نشاور چیز لیتے ہیں اور آپ کی فیملی کو نہیں پتہ، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی فیملی کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ کی جو باڈی کی جو مومنٹ ہے، آپ کے جو رویے ہے، آپ کے جو سونے کی اور اٹھنے کی جو روٹین ہے وہ چینج ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مطلب ایڈکٹ نہیں ہے اور وہ یوزر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گھر پہ بیٹھے نشہ چھوڑ سکتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ جس چیز کو ایک آگ لگی ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے آپ فوراً بجھا سکتے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ یوزر ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی اس چیز کا پتہ نہ چلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے نا وہ ایک سکیجول کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ کی 5 وقت کی نماز ہے، آپ کی جم ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے جو ٹائمنگ ہے وہ سیٹ ہونے چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کو پراپر اپنی ایکٹیویٹیز لسٹ اپنے روم میں لکھ کے لگانی پڑے گی، ایکٹیویٹی اسکیجول بنانی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نیند ہے ایک نارمل نیند کی طرف جو ہے نا جانا پڑے گا۔ آپ نے اپنے فیملی کے ساتھ جو گیدرنگ ہے اس میں رہنا پڑے گا، اور ان دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا جو کسی بھی قسم کا ڈرگ نہیں استعمال کرتے، کیونکہ وہی آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ ڈرگز کتنی خطرناک حد تک آپ کو اور آپ کی فیملی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ لوگ جو کہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو ایڈکشن میں مبتلا ہو چکے، جو کرونک ایڈکٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں، ان کی فیملی سے پوچھیں، کیونکہ پیشنٹس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یوزر ہے تو وہ خود سے جو ٹپس آپ بتا رہے ہیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے نشے سے نکل سکتا ہے؟ بالکل بالکل، جو ہے نا، لیکن جو ایڈکٹ ہے جیسے ان کے لیولز ہوتے ہیں، ایڈکشن میں آ گئے تو اس میں پھر فردر جو ہے آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو ایکسپرٹس کے پاس جانا ہوگا۔ جی بالکل بالکل، اس کا ایک پراپر جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے۔ بالکل، دیکھیے جہاں تک ایڈکشن کی بات ہے، اگر آپ کو ایڈکشن کی لت لگ گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈکشن کی لت کس کو کہتے ہیں؟
اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایڈکشن ڈیلی بیسس پہ آپ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کی جسمانی اور نفسیاتی آپ کو اس سے نقصانات ہو رہے, مطلب آپ اس کے عادی ہو گئے. بہت سے ایسے مریض جو کہ ایڈکٹ ہو چکے, وہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ علاج کے لیے راضی بھی نہیں ہوتے اور وہ ڈینائل فیس میں ہوتے ہیں, ڈینائل میں ہوتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا علاج ہو, کیونکہ اس کی باڈی, اس کا مائنڈ وہ اس چیز کا عادی بن چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ وہ ایڈکٹ ہو گئے اور ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا, وہ اپنے پیاروں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے. ہمارے جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ پیشنٹ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے کسی فرد کو جس کے ساتھ اس کی اچھی بانڈنگ ہے, جس طرح سسٹرز ہے, بھائی ہے, ماں ہیں, ان کو بتا دیا ہے کہ میں تو اس لت میں پڑ گیا ہوں, لیکن مجھے تو میں خود سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اس لیے میری ہیلپ کی جائے. میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص, کسی کا بھی بچہ ایڈکٹ ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لے کہ میں عادی ہو چکا ہوں, اور اس کی آپ نے ہیلپ کیسی کرنی ہے, آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرنی ہے, اور اس کو ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز لے کر آنا ہے, ماہر نفسیات کے پاس لے کر آنا ہے, ساتھ ساتھ اس کی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر آنا ہے. بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ کنسلٹیشن کے بعد ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, سائیکیٹرسٹ خود ریکمینڈ کرتے ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کن پیشنٹس کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے فیملی میں سے کسی کو بتاتے, تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیتے, تبھی آپ کو ایک نئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے آپ کو ایک نئی زندگی کا آغاز مل جاتا ہے, اور آپ نشے جیسی جو مشکل ترین بیماری ہے آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں. جی بالکل, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اس ایڈکشن کی طرف جا چکے ہیں یا اس بیماری میں پھنس چکے ہیں, آپ خود سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے, تو فیملی سے بات کریں. لیکن وہاں پہ فیملی کا بھی یہ رول آ جاتا ہے کہ وہ ان کی بات کو تحمل مزاجی سے سنیں, ان کی ہیلپ کہیں, کیونکہ سم ٹائمز یہیں پہ بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کمرے میں بند کر دینا, نشہ نہ دینا, اور اس کو سمجھانا, لیکچرز دینا کہ آپ اس چیز سے نکل جاؤ, یا تو بہت زیادہ ہنگامہ کر دینا. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ فیملی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ. جی بالکل, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جو کہ اپنے والدین سے یا اپنے پیاروں سے اپنی بات شیئر کر دیتے ہیں, تو ان کو واقعی تحمل مزاجی سے, اپنے پیار سے اس کی بات سننی چاہیے, بجائے ان کو مارنا پیٹنا اور اس کو جو ہے نا وہ تانے دینا, آپ نشائی ہو, آپ یہ ہو, آپ اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اگر وہ خود ولنگلی اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتے ہے, غلطی جو ہے نا وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن بر وقت جو ہے نا اگر آپ اس کا ازالہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ ایک نئی زندگی کا آغاز مل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پیارا, کوئی بھی بچہ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے تو بر وقت ان کی مدد کرے, کیونکہ میں بہت سے ایسی فیملیز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ نشہ لے رہا ہے, لیکن ان کو گھر لا کے دینا, ان کو پیسے دینا کہ جی یہ باہر سے چوری نہ کر لے. تو یہ بھی ایک چیز غلط ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو مطلب خود ہی لا کے چیزیں دے رہے اور خود ہی اس کو عادی کر رہے, بجائے وہ پیسے آپ علاج پہ لگا لیں. بالکل, مطلب کہ انیبلنگ بھی نہیں کرنی, یہ کہ پتہ چل گیا تو اب کسی کو اور کو نہ پتہ چلے, بیٹا گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نشہ کر لو, میں اویلیبلٹی کو آسان بنا دیتا ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. یہ بھی خطرناک بات ہے, کیونکہ بیماری میں تو وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پتہ چلے تو بہت زیادہ ہارش بیہیویئر بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ بھی اس کے لیے ایک جان لیوا چیز ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ جب آپ ڈرگس ایک دم سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کولڈ ٹرکی ڈیٹاکس میں چلے جاتے ہیں, وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل, تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بیچ کا راستہ یہی ہے کہ آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں, کنسلٹ کریں, اور جو صحیح پروسیس ہے اس کی طرف لے کر جی بالکل. میں صرف اور صرف اگر کوئی شخص یہ میری بات آپ کو سن رہے تو آپ کوشش کریں کہ جو 2-3 ٹپس میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ یوزر ہے تو آپ بآسانی نشہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو خود آپ لکھ کے لگا لیں, اور گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. صبح کے ٹائم میں جیسے کہ آپ نے ایک روٹین بنانی ہے, صبح کے ٹائم میں آپ نے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے.
نماز فجر پڑھ کے آپ نے واک کے لیے جانا ہے, جو کہ 30 سے 40 منٹ آپ کی ایک اچھی واک ہونی چاہیے. اس کے بعد آ کے آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے. بریک فاسٹ کے بعد آپ نے اسکول, کالج, یونیورسٹی جو بھی آپ کی جو روٹین ہے وہ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. جیسے آپ 3 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد آپ اسکول, یونیورسٹی یا آفس سے آتے ہیں, آپ نے فوراً جم جانا ہے. ٹھیک ہے, جم جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, واپس آ کے شاور لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ ہیلدی کھانا کھانا ہے, جس میں آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹائم پہ سو جائے. اگر آپ یہ اپلائی کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند ہی دن, اگر 1 ہفتہ بھی آپ اپلائی کر دیتے تو آپ وہ جو لت میں مبتلا ہو رہے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اوور آل اپنی روٹین جو ہے اس کو اچھا بنا لیں, ڈسپلن جو ہے اس میں آ جائیں, اپنی نیوٹریشن اس کا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں, سیلف کیئر بیسیکلی بالکل سیلف کیئر کو پریکٹس کریں, تو جو یوزرز ہیں وہ اس چیز سے بآسانی نکل سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ڈپریشن کا, تو ڈپریشن جسے آپ نے کہا کہ وہ چھڑواتے ہیں تو پیشنٹ مزید جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اچھا, یہ ڈرگ ابیوزر یا یوزر, اس کا اور ڈپریشن کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ ہے کہ جتنے بھی آپ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں سائیکیٹرسٹ ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نشے کی بیماری جب آپ نشہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈپریشن کا جو فیز ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ساتھ ساتھ آپ کو انزائٹی بھی ہوتی ہے, آپ کو خوف بھی ہوتا ہے, لیکن پیشنٹ کو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ انہوں نے نشہ لیا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی مطلب ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, اس میں جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہے, وہ یہی جو ان کو جو میڈیکیشن دی جاتی ہے وہ موڈ اسٹیبلائزر بھی ہوتی ہے, اینٹی سائیکوٹکس بھی ہوتی ہے, ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دوائیاں دی جاتی ہے کیونکہ موسٹ کامن جو نشے کی وجہ سے پیشنٹ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ کینابس کا استعمال کرتے ہیں, ان کو چرس انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے. ایسے نوجوان جو کہ مختلف قسم کے ڈرگز لیتے, آئس لیتے, ان کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے. کسی کو شیزوفرینیا کے بھی چانسز ہوتے ہیں, اور ایسی نفسیاتی ڈس آرڈر کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر نفسیاتی بیماری کا آپ نشے کی علاج کے ساتھ ساتھ, چونکہ علاج میں سائیکیٹرسٹ اور ماہر نفسیات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری جو آپ کے جو وڈرول ہے وہ تو ہم مینیج کر لیتے, لیکن اس کے بعد جو آپ کے جو ڈس آرڈر ہے, جو نفسیاتی ڈس آرڈر ہے, ان کو مینیج کرنا, اس کو بہتر کرنا, اس میں ٹائم لگتا ہے. جی بالکل, وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ریہیبلیٹیشن میں بھی اگر کسی کی بیماری ڈائگنوز ہو جائے, جیسے کہ اس کو سائیکوسس ڈائگنوز ہو جائے, کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوائیاں ہوتی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں نفسیاتی ڈس آرڈر کی کہ وہ آپ کو جو دوائیاں ہیں وہ لانگ لے کے جو ہے نا چلنی ہوتی ہے, اور لانگ ٹرم آپ یوز کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس ہیں وہ 4 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ہم ڈسچارج کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہوتے ہیں. جو سائیکوسس یا شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو 2 ٹیبلٹس ہے یہ آپ نے لائف ٹائم لینی ہے, اور یہ سائیکیٹرسٹ کا ریکمنڈیشن پہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرتے, مریض جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, 2 سال 3 سال ٹھیک ہوتا ہے, اور وہ جب دوائی چھوڑتا ہے تو مریض تو ایک دم بیمار نہیں ہوگا. مریض تب بیمار ہوتا ہے جب اس کی دوائی آج آپ نے چھڑوا دی ہے تو بیمار وہ 1-2 مہینے کے بعد ہوگا, کیونکہ اس نے 2 سال دوائی لی ہے تو وہ ٹھیک ہے نا. وہ بیماری جو آپ نے ایک لمبے عرصے تک ریکوری فیس میں رہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک دم آج دوائی چھوڑنے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا, ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے کسی بھی پیشنٹ کو, سائیکیٹرسٹ کے پرسکرپشن, سائیکیٹرسٹ کے ریکمنڈیشن پہ آپ نے دوائی بند کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات سے سیشنز لیتے رہنا ہے. تبھی آپ جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا وہ ڈپریشن اور بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا جو ہے نا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے, یہ تو پھر بڑی سنگین صورتحال ہے.
دیکھا گیا کہ اب دن بدن نشے کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اب ڈرگس میں انوالو ہو رہی ہیں, میل فیمیل دونوں کی میں یہاں بات کرنا چاہوں گی. تو کیسے ہم ان کو اس چیز سے روکیں, کیونکہ روکنا بہت ضروری ہے میں سمجھتی ہوں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ مینٹل ڈس آرڈر, فزیکل ڈس آرڈر, بہت سارے بے شمار پرابلم. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو پریونشن کی طرف لے کر جائیں کہ وہ اس چیز کی طرف مائل ہی نہ ہو. تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارے بچوں کو ہم بچا سکیں؟ جی بالکل, دیکھیے ہم ڈفرینٹ مارننگ شوز میں, ڈفرینٹ کالجز میں ہم اویئرنیس پروگرام مطلب ہم جاتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان کو بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ خدارا ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ جو ان کے جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں بہت کم ہے. اگر میں پرائیویٹ سیکٹرز کی بھی بات کروں بہت کم ہے, اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی تعداد ہی بہت کم ہے. اس لیے اگر اگر آپ کا جو نوجوان نسل ہے اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ نے بہت بڑے بڑے سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ آسٹریلیا میں آپ 18 سال سے پہلے سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکتے. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا بچوں کو یوز نہیں کروانا ورنہ اتنے $, جرمانہ ہوگا. اسی لیے اگر پاکستان کو ڈرگ فری کرنا ہے, اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف ان سے بچانا ہے, تو پہلے لیول پہ جو لوگ یہاں پہ ہمارا ڈرگ مافیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اڈکٹ ہو گئے بیچارے ان کو ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سہولت دینی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے پریونشن پہ کام کرنا ہے. وہ نوجوان جو کہ کبھی ڈرگس کی طرف گئے ہی نہیں ہیں ان کو ہم ڈرگ سے کیسے بچا سکتے ہیں. وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول کالجز میں ہر ایک جو ہے نا جو جیسے کہ مضامین کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لیکچرز بھی ہونا چاہیے ڈرگس کے حوالے سے کہ ان کے کتنے نقصانات ہیں آپ کی باڈی پہ, آپ کی فیملی پہ, آپ کے نفسیاتی مسائل. بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں لانگ ٹرم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں. بہت زیادہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسکول اور کالج میں یہ انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں یا اسٹارٹ میں, ابھی اسٹارٹ ہی ہوتا ہے جب بچے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا وہاں پہ ڈرگ اسکریننگ ٹیسٹ کا ہونا بھی بہت بالکل. جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اس میں دیکھیے اگر جتنا تیزی کے ساتھ یہ ڈرگس پاکستان میں عام ہوتی جا رہی ہے, دنیا بھر میں عام ہوتی جا رہی ہے, اگر اس کے لیے بڑے فیصلے نہیں کیے تو کل کو ہمارے آنے والے نسل تباہ ہو سکتی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں جس میں اسکول کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, وہ دفاتر ہے جو کہ آپ اپنے امپلائیز کا, اسٹوڈنٹس کا, ٹیچرز کا, آپ سیکیورٹی گارڈز کا آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. بہت ایزی ٹیسٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں آپ کے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ویکلی بیسس پہ ہونے چاہیے, رینڈملی ہونے چاہیے, اور اپنے جو ہے نا بچوں کو اسی طرح آپ ڈرگ فری کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو خاص طور پہ نشے سے دور رکھنا ہے تو میں یہ یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہیلدی ٹائم دینا ہوگا اور ان کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ, مومنٹ پہ نظر رکھنی ہوگی. اور یہ 15 سے جو 18 اور 20 والی ایج ہے اس میں تو اسپیشلی اپنے بچوں کو ایک منٹ کی, ایک مومنٹ کی اس کی فکر کرے, جیسے آپ شروع میں اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں جیسے کہ, تو اسی طرح آپ نے جو یہ 15 سے 18 والی ایج ہے اس میں بھی بہت زیادہ نظر رکھنی ہے, تبھی آپ اس کو نشے جیسی لت سے بچا سکتے ہیں اور ان ڈرگ مافیا سے بچا سکتے ہیں. رائٹ. ابھی میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو موبائل ایڈکشن ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی بڑے کیا بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو موبائل کی عادت ہے, تو یہ بھی اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا اس کے لیے جیسے یہ ہے کہ کچھ ٹپس ایسی ہوں گی, کچھ طریقہ کار؟ بالکل. دیکھیں اس میں ان کو ہم کہتے ہیں نان کیمیکل ایڈکشن, اور یہ نشے سے زیادہ خطرناک ہے. ہمارے جو بچوں میں جس طرح پب جی ہے اور بہت سے ایسے گیمز ہیں جو کہ بچوں کے لیے, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور بچے کیا اس میں بڑے بھی انوالو ہو گئے ہیں. اگر آپ ٹائم پہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ ہے یا آپ پب جی پہ ہے, یا بہت سی ایسی گیمز آ گئی ہے جس میں آپ کو مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ اتنے ارن کر لیں گے, آپ اس میں
میں 1 لاکھ کما لیں گے, آپ اس سے 2 لاکھ کما لیں گے, اس میں پیسے ڈالتے جاتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں وہ اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے ان کی, اور پیسے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح پھر پیشنٹ ڈپریشن میں جاتا ہے اور ڈپریشن سے اور بیماریاں جنم لیتی ہے. تو اگر آپ نے سوشل میڈیا, آپ یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی بچہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 18 سال تک بچے کو موبائل نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اسکول, کالجز یا کسی بھی چیز کے لیے یوز کرتا ہے اور پازیٹیو یوز کرتا ہے, ڈیفینیٹلی ہر چیز کی پازیٹیو جو ہے نا وہ فائدے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ دے سکتے ہیں. لیکن جو ارلی ایجز ہے اس میں یہ ایک خطرناک حد تک جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیملیز جو کہ اپنے بچوں کو موبائل دیتے, ان سے وہ جو جیسے کہ میں چھوٹے بچوں کی بات کروں گا کہ ان کو یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیا جائے, یوٹیوب کڈس ان کے لیے انسٹال کیا جائے, اور کبھی ایک ٹائمنگ رکھ دی جائے کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ان کو اگر دینا ہے. مائیں کیا کرتی ہے, وہ موبائل دے کے وہ پورا دن بچوں کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی نظر ویک ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو نشے کا مریض, چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو یا وہ نیٹ ایڈکشن ہو, جس کی بھی ہم بات کی, موبائل کی ہے, یا جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے, تو کیا یہ لوگ اس چیز سے 100% نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, یا یہ نشے کے علاج کے بعد نارمل لائف گزار سکتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک نشے کا علاج ہے, بالکل 100% اگر آپ کی ریکوری اچھی ہے, مطلب علاج کے پورا کورس کرنے کے بعد, اور ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 6 منتھ منیمم, 1 ایئر, 2 ایئر, 3 ایئر آپ ریکوری میں رہتے ہیں, آپ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ علاج کے بعد دیے گئے ہدایات یا پہ عمل نہیں کرتے, جیسے کہ ایک ٹائم لمٹ تک آپ نے, جیسے کہ باہر ممالک میں 6 to 9 months آپ نے اپنے کونسلرز کے ساتھ, ماہر نفسیات کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹس میں رہنا ہوتا ہے, آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ سیشنز ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو ٹپس دی جاتی ہے. تو بہت سے ایسے مسائل جو کہ آپ ماہر نفسیات سے شیئر کرتے ہیں تو آپ اس سے چھٹکارا بر وقت لے لیتے. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ دوبارہ کسی بھی چیز میں انوالو ہوتے, اسی سوسائٹی میں جاتے اور آپ ریلیپس کر جاتے, پھر تو آپ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن اگر آپ 100% نشے کو شکست تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کا علاج کمپلیٹ ہو, اور اس کے بعد 1 سے 2 سال اور 3 سال کے بعد آپ کا پراپر ریکوری ہو, جس میں نو میڈیکیشن, نو اسموکنگ, اور اس طرح کسی بھی قسم کا جو ڈرگز ہے وہ آپ ڈرگ فری ہو. بالکل. اس میں بہت سی ایسی فیملیز جو کہ ہمارے پاس ڈسچارج کے لیے ہمارے ماہر نفسیات سے ہم سے مشورہ بھی لیتے ہیں کہ اب علاج کے بعد ان کی شادی نہ کر دی جائے. تو ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے نا وہ حل نہیں ہے, سلوشن نہیں ہے. آپ پیشنٹ کو کم سے کم 1 سے 2 سال منیمم, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ 1 سے 2 سال پیشنٹس کو دیکھیں کہ وہ ڈرگ فری ہو چکا ہے, وہ ایک سینسیبل, ایک ذمہ دار انسان بن چکا ہے, اور وہ اپنی بیوی کو ذمہ داری سنبھال سکتا ہے, تب اس کی آپ شادی کر سکتے. یا بہت سے فیملیز کہتی ہیں ہم ان کو باہر بھجوا دیں, وہ ہم پازیٹیو کہتے ہیں. جس کنٹری میں بھجوانا ہے وہ اس کنٹری میں بھجوائے جہاں پہ بالکل ڈرگس کا نہ ہونا برابر ہو. جس طرح جی, جس میں سعودی عرب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ عمرے پہ لے جائیں, آپ ان کو سوسائٹی چینج کر دیں, تو تب ہی آپ جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ٹریٹمنٹ کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے معالج کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, اور جو بھی ہدایات وہ آپ کو دیتے ہیں اس پہ عمل کریں, تو یقیناً 100% جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور آپ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں. بالکل جی بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو اپنے بچے پہ یا اپنے کسی بھی فیملی ممبر پہ شک ہو کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کچھ اسٹیپس لینے ہوں گے, وہ میں چاہوں گی کہ آپ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں. دیکھیے, اس ٹائم پاکستان میں جتنی تیزی کے ساتھ ڈرگس عام ہو رہی ہے, اس میں
سب سے پہلے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. اگر کسی کو اپنے بچے پہ شک ہو کہ وہ نشہ کرتا ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں یا ان میں سے کچھ ایسے سمٹمز ہو جو کہ دن میں وہ سوتا رہتا ہے, رات کو جاگتا رہتا ہے, یا اس کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے, یا وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی سے ان کے جو مارکس ہے وہ کم آ رہے ہیں, یا وہاں سے ان کی شکایات آ رہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا ڈفرینٹ مطلب تعلیم میں اچھا نہیں ہے, وہ پرفارم نہیں کر پاتا, تو آپ کو بر وقت کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے اس کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کرنا چاہیے, جس میں آپ کو جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ کسی بھی قسم کے ڈرگز میں انوالو تو نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بچے جو کہ آج کل ویپ کا استعمال کرتے ہیں اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویپ کوئی ایڈکشن نہیں ہے یا ویپ کا نقصان نہیں ہے. پاکستان میں اس ٹائم ویپ کا جو ایڈکشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ڈپریشن میں مبتلا کر سکتی ہے. اس میں انتہائی جو ہے نا خطرناک کیمیکل ہوتا ہے اور جس سے آپ کے برین کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر کرتا ہے اور آپ کا بچہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ ویپ یا اسموک کرتا ہے اس کے لیے تو آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو آؤٹ ڈور بیسس پہ یا گھر بیٹھے اس کو اس سے چھڑوا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی شک ہے کہ وہ کوئی ہارڈ ڈرگ لے رہا ہے یا کوئی اور نشہ کر رہا ہے تو آپ بر وقت دا نیو لائف ریہیب سینٹر سے بھی چند ہی منٹوں میں اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اس کا رزلٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ہم ایکسپرٹ ہیں. سیمپل کیسے لینا ہے, کیسے ٹیسٹ کرنا ہے, کیسے پرفارم کرنا ہے, وہ ہم اس چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اچھی اتھینٹک لیبارٹری میں بھی لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو سیمپل ہیں وہ اپنی نگرانی میں لیا کرے تاکہ وہ جو لیبارٹری کے ملازمین ہیں ان کو کوئی پیسے نہ دے دے, یا وہ ان کو جیسے کہ شروع میں سرچ لے لیا کرے تاکہ سیمپل خراب کرنے کے لیے کسی اور کا سیمپل ساتھ نہ لے کر آئے ہو. تو یہ بہت سی ایسی وجہ ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ایکسپرٹ اس لیے کہ ہم سے ٹیسٹ کروائے اور چند ہی منٹوں میں ہم آپ کو آپ کے بچے کا جو ہے نا ڈرگ اسکریننگ پروفائل جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروا کے دے سکتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور آپ بر وقت اگر کسی کا بچہ بھی ڈرگز میں انوالو ہے یا ان کو شک ہے تو ان کو کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا چاہیے. اچھا فیض صاحب, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے یا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, تو کس کس کنٹری سے پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس یا علاج کروا کے جا چکے ہیں, یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کروا دوں ادارے کا. دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر گزشتہ ہم 10 سال سے کام کر رہے. ہمارے 4 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو تمام لگژری بیسس پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 میل حضرات کے لیے اور 1 فیمیل کے لیے ہم نے بنایا ہے. نیو لائف اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل بیس جو ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس مختلف کنٹریز سے پیشنٹس آتے ہیں جس میں UK ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, کویت ہے. ان ترقی یافتہ ممالک سے بھی پیشنٹس آتے ہیں. چونکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں, ہمارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس میں اتنا اچھا گھر جیسا انوائرمنٹ ہے, گھر جیسا ماحول ہے, اور گزشتہ 10 سال سے ہم یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹس کا جو ریشو ہے جو ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں وہ ریفر ہو کے جو ہے نا پیشنٹس آتے ہیں, اور انہی پیشنٹس کی فیملیز وہی پیشنٹ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نیو لائف سے آپ ٹریٹمنٹ کروائے. تو اسی لیے ہمارا جو علاج ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. ہمارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ٹوٹلی ڈرگ فری ماحول ہے. موبائل کی بالکل اجازت نہیں ہوتی, انٹرنیٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ, کسی بھی قسم کی نشہ آور چیز کی بالکل اجازت نہیں ہوتی. اس لیے ہمارا جو ادارہ الحمدللہ اس ٹائم ہزاروں نہیں بلکہ میں آپ کو کہوں گا لاکھوں پیشنٹ اس ٹائم ہمارے صحت یاب ہو چکے ہیں اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. دیٹس گریٹ. اچھا, اب یہ ظاہر ہے جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے بھی آتے ہیں, پاکستان سے بھی آتے ہیں, اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, 3 to 4 months تک پیشنٹس کو اسٹے کرنا ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ایک یہ کام ہوتا ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ پورا دن پیشنٹس جو ہے وہ گزارتے ہیں, ان کی کیا روٹین ہے؟ بالکل, نشے کی جو بیماری ہے یہ مشکل ترین بیماری ہے.
اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جن میں ہماری پوری ٹیم ہے، جن میں سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، میڈیکل آفیسر ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، عالم دین ہے، کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اور ان کو صبح سے لے کے شام تک جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے یہی لوگ پرفارم کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے ان کا جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دن کا آغاز ہے وہ سورہ رحمان تھیراپی سے جو ہے نا وہ شروع کرنا، وہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے بہت اچھی روٹین ہوتی ہے، ان کو ہم دن کو سونے نہیں دیتے، ہم پورا دن ان کو بزی رکھتے ہیں، جس میں صبح سے لے کے شام تک، جس میں 5 وقت کی نماز، سورہ رحمان تھیراپی، اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سائیکو ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جم ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور گیمز، والی بال، بیڈمنٹن، ان چیزوں میں بزی رکھنا۔ یعنی کہ آؤٹ ڈور گیمز، جی، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی میکسیمم ان کو بزی رکھا جائے۔ انڈور میں ان کے لیے ٹیبل ٹینس، اس کے ساتھ ساتھ کیرم بورڈ اور لڈو وغیرہ یہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیشنٹ ہیں جیسے کہ آؤٹ سائڈ، جیسے کہ فاسٹ فوڈ کا بھی ہم نے ان کے لیے ایک رکھا ہوا ہے کہ ونس اے ویک آپ ان کو فاسٹ فوڈ کے لیے ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ باہر سے کچھ منگوا سکتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا ایک ہمارا ایک روٹین ہوتا ہے جس میں ہمارے پیشنٹ کا پورا ہفتہ، سنڈے کو صرف ایک ریسٹ ہوتا ہے جس میں انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن سائیکالوجسٹ اور باقی لیکچرز نہیں ہوتے، لیکن پورا دن اچھے طریقے سے بزی طریقے سے گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا جو 3 منتھس یا 4 منتھس کو جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یہاں پہ اتنا ٹائم گزارا ہے۔ تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی زندگی میں آنے کے لیے یہ جو ایک چھوٹا سا جو ٹائم پیریڈ ہے، پیشنٹ خود بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ٹائم کی بے حد ضرورت تھی، کیونکہ جو UK سے پیشنٹ ہے، جو باہر سے پیشنٹ ہے، جیسے کہ وہ رمضان میں آ جاتے ہیں، وہ پورے روزے رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں باہر ممالک سے، اس میں کسی کا بھی جو ہے نا قرآن یا جو نماز یا غسل کے فرائض یا ماں باپ کی حقوق ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو عالمی دین ہے، ہمارا جو قاری صاحب ہے، وہ اس کو پراپر طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی حقوق، بہن بھائیوں کی حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد، نشے کے حوالے سے بھی لیکچر دینا کہ نشہ حرام ہے، اس سے آپ کو کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے جو ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس پہ لیکچرز دیتے ہیں، جیسے موٹیویشن لیکچرز ہوتے ہیں، اور ہم ایک گول سیٹ کر، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ ان کو ایک گول سیٹ کرواتے ہیں، اور بہت اچھا ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یاد کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے کہ ہم نے یہاں پہ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے۔ رائٹ، تو ظاہر ہے وہ بورڈم کا تو شکار نہیں ہوتے ہوں گے نا، پورے دن بزی ہیں۔ جی، جب آپ ڈرگس چھوڑتے ہیں تو سب سے مین جو چیلنج ہوتا ہے وہ بورڈم ہوتا ہے کہ پیشنٹ بور ہو رہے ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی ایکسٹینسو جو روٹین ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ بور نہیں ہو رہے ہوں گے۔ مریض کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ مریض اگر آپ کا پراپر ایکٹیویٹی شیڈول ہے، آپ کے پروفیشنلز ہیں اور آپ کا ایک اچھا ادارہ ہے اور آپ نے وہ چیزیں پرووائڈ کی ہے جو آپ نے پیشنٹس کو بولی ہے، تو وہ الحمدللہ وہ ساری چیزیں فلفل ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ادارہ ہے وہ پاکستان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاپ 5 میں اس ٹائم ہمارا ادارہ آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہزاروں پیشنٹ جو ہے نا وہ صحت یاب ہو چکے، اور یہ ان اداروں کے لیے بھی جو کہ یہ کام کرے بہت ایک زبردست قسم کا، جو کہ ڈرگ کے خلاف کام کرے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم ایک کمپین بھی شروع کریں گے جس میں ڈرگ کے خلاف ہو، اور پاکستان کو ہم ایک ڈرگ فری مشن کے حوالے سے ہم ایک پروگرام کا اہتمام کریں گے۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا، ریلیپس پریونشن کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے، کتنا % ریشو ہے ریلیپس کا؟ جو بھی پیشنٹ یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں کتنا ریشو ہے، اور اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریلیپسنگ ڈیزیز تو ہے لیکن کتنے % ریلیپس کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، نشے کی بیماری کا جو ریلیپس کا ریشو ہے انٹرنیشنل لیول پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ بیس اگر آپ اٹھا لیں تو 100 میں سے کوئی 10% لوگ بھی ٹھیک نہیں ہوتے،
لیکن الحمدللہ ہمارا ادارہ دا نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو 70% الحمدللہ میں اس ٹائم اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں, ہمارے ٹیم کا شکر گزار ہوں جتنی محنت سے وہ اپنے پیشنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اوور آل اگر ہمارا ادارہ ہے تو اس میں ہم سالانہ بیسس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیشنٹ ہم سے ٹریٹمنٹ کروا کے جا چکے ہیں اور کتنے ریلیپس ہو چکے ہیں, تو اس کے ساتھ ہمارا ان کانٹیکٹس جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ پیشنٹ بہت سارے جو ریلیپس کر جاتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ علاج کروانے کے بعد وہ یہاں سے جاتا ہے تو ہم ان کو کچھ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ 6 منتھ سے 1 ایئر تک فالو اپ آپ نے رکھنا ہے, آپ نے ہر قسم کا ڈرگ فری رہنا ہے, کسی بھی قسم کی ڈرگ یوز نہیں کرنی, آپ نے ٹائم سے سونا ہے, ٹائم سے اٹھنا ہے, اپنی ہیلدی روٹین بنانی ہے, اور کم سے کم ہر 2 ہفتے کے بعد اپنا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کرواتے رہنا ہے. تب ہی آپ نشے جیسی لت کو شکست دے سکتے ہیں اور آپ ریلیپس نہیں ہو سکتے. بہت سے ایسے نوجوان جو ریلیپس کر جاتے ہیں اس کی موسٹ کامن وجہ ہوتی ہے ان کی اپنی فیملی, اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرانے دوست جو کہ ان کو دوبارہ نشے کی لت میں ایک دفعہ آفر کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے بدقسمتی سے دوبارہ کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص ریلیپس ہونے سے اگر آپ نے بچنا ہے تو ماہر نفسیات اور سائیکیٹرسٹ کے دیے ہوئے ہدایات پہ اگر آپ عمل کرتے تو آپ ہمیشہ کے لیے ڈرگ فری رہ سکتے ہیں, ایک اچھی اور ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیں. شکریہ کفایت صاحب, بہت اچھی اور ہیلدی جو ہے وہ ہماری ڈسکشن رہی, اور امید ہے کہ پیرنٹس کو یا جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں جن کا کوئی پیارا نشے میں مبتلا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اسی طرح جو ہے ہم مزید مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کے بات کرتے رہیں گے, ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی ایکویری ہے ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز یا ڈرگ ایڈکشن یا ریکوری, تو آپ ہمیں جو دیا گیا نمبر ہے وہ ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوگا, اس پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مائنڈ میں آپ کے ایسا ٹاپک ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں تو بھی آپ پلیز ہمیں ان باکس کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.